یہ بات ہے 23 جنوری 2016 کی۔ فسطائیت پسند امریکی رہنما ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات کے دوران مرکز نگاہ بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے نہایت کامیابی سے پولیٹیکل کلٹ کا تصور متعارف کروایا، جس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ فرد واحد مرکز نگاہ ہوگا، ایک ہی شخص اختیار و اقتدار کا منبع و مرکز ہوگا، خبط عظمت کی شکار اس ایک شخص کی اتحادی سیاسی جدوجہد کا مرکزی اصول اور اساس ہوگی۔ اسے ہر قسم کی دنیاوی قوانین اور مذہبی قواعد و احکامات سے استثناء حاصل ہوگا۔ بتدریج اس کلٹ لیڈر کے صحت نے طلسم کارگر کی شکل اختیار کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے انتخابی مہم کے دوران جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار دارالحکومت کی ایک معروف ترین شاعرہ کا نام لے کر کہا کہ اگر میں 5th ایونیو پر دن کی روشنی میں کسی کو قتل کر دوں تو بھی میری مقبولیت کم نہیں ہوگی، میرے ووٹر مجھ سے بدظن نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی پذیرائی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حصے میں آئی ہے۔ ان کے عقیدت مند اور پیروکار کہتے ہیں جتنی مرضی کتابیں شائع ہو کر آئیں، جتنے چاہے انٹرویوز میں بے نقاب کیا جائے، کتنے ہی آڈیو اور ویڈیوز لیک کر دی جائیں، قریبی اور بااعتماد ساتھی پریس کانفرنس میں گواہی دیں، مگر ہم کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ عمران خان بذات خود بھی ان تمام الزامات کا اعتراف کر لیں اور کہہ دیں کہ یہ سب باتیں درست ہیں، تب بھی ان کی مقبولیت کم نہیں ہوگی، ان کے بغت مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ ہے شخصیت پرستی پر مبنی وہ نام نہاد سیاسی شعور جسے بیدار کرنے کا کریڈٹ لیا جاتا ہے۔ اگر عمران خان کے معشوقوں کی تفصیل بیان کرنے لگیں تو یہ کالم ہی نہیں، ضخیم کتاب کی وسعت بھی کم پڑ جائے۔ پلے بوائے کی شہرت رکھنے والے کپتان کو سیاسی بندوبست کے ماہرین نے گود لیا تو انہوں نے نئی پاکستان کے لیے ایک نئی شخصیت اور وضع قطع اختیار کر لی۔ ایاک نعبدو کا نعرہ، ہاتھ میں تسبیح، ریاست مدینہ کی باتیں، جب ان کی ذاتی زندگی پر بات ہوتی تو دفاع میں یہ دلیل دی جاتی کہ ہر ولی کا کوئی ماضی اور ہر گناہ کار کا کوئی مستقبل ہوتا ہے۔ ان کی طہارت و پاک دامنی کی گواہی دینے والوں کو یہ سمجھانے کی جسارت مسلسل کی جاتی رہی کہ وہ جسے ولی سمجھ رہے ہیں اس کی معمولات، مشغولات، علت و جبلت، عادات و اطوار اور مزاج یا کردار میں اب بھی کسی قسم کا فرق نہیں آیا، بس اسلامی ٹچ سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ مگر کلٹ کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ کولوں کے بیل کی طرح آنکھوں پر کھوپے پہنے، گلے میں گھنٹی باندھی، انسان نما جانور دائرے میں گھومتے رہتے ہیں اور اطراف کا شور ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ ریام خان نے اپنی کتاب میں خوفناک انکشافات کیے مگر انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ عائشہ گلعلی نے کپتان کے چہرے سے نقاب نوچ پھینکا مگر کسی نے یقین نہ کیا، اس کا مذاق اڑایا گیا۔ خواتین کے ساتھ غلیظ ترین اور گھٹیا گفتگو پر مبنی ٹیلی فون کالز لیک ہوئیں مگر نہایت ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا۔ اب ایک اداکارہ ہاجرہ پانزئی نے اپنی خود نوشت میں عمران خان کی حقیقت تشت ازبام کی ہے تو اسے نجی زندگی قرار دیتے ہوئے گھٹیا صحافت کے طعنے دیے جا رہے ہیں۔ ان سیاسی بونوں کو کیا خبر کہ پوری دنیا میں قیادت کے نجی معاملات اور ذاتی مشغولات زیر بحث آتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو 2016 میں 24 خواتین نے ان کے ساتھ جنسی تعلقات یا جنسی استحصال کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے بیشتر خواتین کے انٹرویوز ٹی وی چینلز پر نشر ہوئے، اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں۔ صدارتی مباحثوں کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ سے اس بارے میں سوالات کیے گئے۔ ان تمام معاملات کی تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی، میں صرف ایک خاتون کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ امریکی ادارہ اسٹورمی ڈینیلز، جن کی کئی ٹی وی چینلز انٹرویو نشر ہو چکے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جولائی 2006 میں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد وہ انہیں ہوٹل کے کمرے میں لے گئے۔ یہ 2007 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی میلانیا ٹرمپ کے ساتھ تیسری شادی سے پہلے کی بات ہے۔ بعد میں بھی ان دونوں کی ملاقات ہوئی مگر امریکی اداکارہ کے مطابق ان کے انکار کے باعث تعلق ختم ہو گیا۔ 2016 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو انہیں خوف تھا کہ اس ناجائز تعلق کا بانڈا پھوٹ گیا تو ان کی شہرت کو نقصان پہنچے گا اور یہ معاملہ انتخابی مہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے وکیل نے اسٹورمی ڈینیل سے رابطہ کر کے منہ بند رکھنے کے عوض $130,000 ادا کرنے کی پیشکش کی۔ باقاعدہ معاہدہ ہو جانے کے بعد رقم ادا کر دی گئی۔ بعد ازاں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے تو اس بات سے انکار کیا مگر پھر یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے وکیل نے اپنی جیب سے ادائیگی کر دی تھی، اس کا انتخابی مہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکی قوانین کے مطابق اس ادائیگی کو نہ صرف ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کرنا چاہیے تھا بلکہ کسی کو رقم ادا کر کے خاموش کروانا دراصل انتخابی مہم پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔
چنانچہ ڈونلڈ ٹرمپ پر 30 مارچ 2023 کو اس حوالے سے فرد جرم عائد کی گئی۔ جناب عمران خان کے طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مالی و اخلاقی دونوں طرح کی کرپشن کے الزامات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر کے خلاف اس حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ وہ امیر قطر، ازبکستان کے سربراہ، سعودی ولی عہد اور چینی صدر کی طرف سے دیے گئے بیش قیمتی تحائف توشہ خانہ میں جمع کروانے کے بجائے گھر لے گئے۔ لیکن امت مسلمہ کے عظیم قائد جناب عمران خان پر لگایا گیا ایک الزام ایسا ہے کہ دنیا کے کسی اور لیڈر کو یہ صورتحال درپیش ہوتی تو وہ سیاست ہی نہیں دنیا بھی چھوڑ دیتا، مگر پیروکار اس قدر بے مار ہیں تو مہاتما کی ہٹ دھرمی کا کیا عالم ہوگا۔